اللہ 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 الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین صدق اللہ العلی العظیم۔ قابل صد احترام بزرگوں اور دوستوں، سورہ فاتحہ کی تفسیر کئی جمعہ سے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ آج کی مجلس میں چند اخیر کی آیات تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ رب العزت نے ان آیات میں بندوں کو دعا کرنے کا طریقہ سکھایا ہے۔ بندے یہ دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہمارے پروردگار عالم ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ ہم اگر غور کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ سوال اللہ رب العزت سے خصوصیت کے ساتھ کیوں کیا جا رہا ہے، یعنی یہ دعا اللہ تعالیٰ سے کیوں کی جا رہی ہے کہ ہمیں سیدھے راستے کو دکھا، جبکہ سیدھا راستہ دکھلانے والے تو بہت سارے لوگ ہیں۔ حضرات انبیاء علیہم السلام اس دنیا میں تشریف لائے اور انہوں نے لوگوں کو سیدھا راستہ دکھلایا۔ وارثین انبیاء حضرات علماء، واعظین و مبلغین اور مفسرین، یہ سب لوگوں کو سیدھا راستہ دکھلانے والے تھے۔ تو بندہ خصوصیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے کیوں سوال کر رہا ہے، دعا کر رہا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں سیدھا راستہ دکھلا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ راستہ جو دکھلانا ہوتا ہے اس کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ہے اراءۃ الطریق۔ اس کو اس طرح سمجھیے کہ اگر ہم سے کسی نے جوگیشوری اسٹیشن کا راستہ پوچھا تو ہم نے اسے یہ راستہ بتلا دیا کہ بھائی یہاں سے نکلو اور بائیں ہاتھ پر مڑ جانا، ایس وی روڈ آئے گا، اس کے بعد پھر بائیں ہی طرف سے چلتے ہوئے جانا، آگے جانے کے بعد وہاں بائیں ہاتھ پر تمہیں جوگیشوری اسٹیشن ملے گا۔ آپ نے یہیں سے اسے راستہ بتلا دیا، تو آپ نے راستہ تو دکھلایا ہے، لیکن جس کو آپ نے راستہ دکھلایا ہے اس کے بھٹکنے کا امکان موجود ہے۔ ہو سکتا ہے وہ آپ کی باتوں کو صحیح سمجھ نہ پائے اور دوسرے راستے کی طرف چلا جائے،
جس کا نتیجہ یہ ہو کہ وہ اپنی منزل تک نہ پہنچ سکے۔ تو حضرات انبیاء علیہم السلام اور وارثین انبیاء، اسی طرح حضرات مفسرین، واعظین اور مبلغین، یہ سب لوگ جو راستہ دکھلاتے ہیں وہ پہلی قسم میں شامل ہیں جسے اراءۃ الطریق کہا جاتا ہے۔ ان کا کام صرف راستہ دکھلانا ہے، صرف منزل کی طرف رہنمائی کر دینا ہے، لیکن یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ جنہیں راستہ دکھلایا گیا ہے وہ منزل تک پہنچ جائے۔ منزل تک پہنچانے والی ذات اللہ رب العزت کی ہے۔ اگر منزل تک پہنچانا لوگوں کے بس میں ہوتا، بندوں کے بس میں ہوتا، تو ظاہر سی بات ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے جلیل القدر اللہ کے پیغمبر اپنے باپ کو منزل تک پہنچا دیتے۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، وہ اپنے بیٹے کو منزل تک پہنچا دیتے، اور ہم سب کے آقا تاجدار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کو منزل تک پہنچا دیتے۔ معلوم یہ ہوا بندوں کے بس میں صرف راستہ دکھلانا ہے، ہدایت دینا، منزل تک پہنچا دینا یہ بندوں کے بس کی بات نہیں ہے، یہ اختیار اللہ کو ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے مناسب سمجھیں منزل تک پہنچا دیں اور جسے مناسب سمجھیں نہ پہنچائیں۔ تو پہلی قسم جو اراءۃ الطریق ہے یہ بندوں کے تعلق سے ہے۔ بندہ ایسا راستہ دکھلاتے ہیں جس میں بھٹکنے کا امکان موجود ہوتا ہے، لیکن جو دوسری قسم ہے وہ ایصال الی المطلوب ہے۔ مثلا کسی نے آپ سے جوگیشوری کا راستہ پوچھا کہ بھائی جوگیشوری اسٹیشن کدھر ہے؟ آپ نے کہا کہ چلو میں تمہیں پہنچا کر آتا ہوں۔ آپ کو جوگیشوری اسٹیشن معلوم ہے، آپ نے فوراً ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور ساتھ ساتھ لے کر گئے اور جوگیشوری اسٹیشن تک آپ نے پہنچایا۔ اس کے بعد آپ واپس آئے تو اس صورت میں اس شخص کے بھٹکنے کا اندیشہ نہیں ہے، تو اسے ایصال الی المطلوب کہا جاتا ہے۔ وہ ایصال الی المطلوب یہ اللہ رب العزت کا کام ہے۔ اس لیے بندہ یہ دعا کر رہا ہوتا ہے، اے ہمارے پروردگار عالم ہمیں سیدھا راستہ دکھلا، اہدنا الصراط المستقیم۔ کیا مطلب ہوتا ہے؟ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر جما۔ اور اللہ تعالیٰ جسے سیدھا راستہ دکھلاتے ہیں تو اس کے بھٹکنے کا امکان نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ منزل تک پہنچا دیا کرتے ہیں، اس لیے بندہ یہ دعا کر رہا ہوتا ہے، پروردگار عالم ہمیں منزل مقصود تک پہنچا دیجیے، ہمیں ہدایت تامہ عطا کر دیجیے، ہمیں سیدھے راستے پر جما دیجیے۔ یہ بندہ اپنے اس جملے کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے التجا کر رہا ہوتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر چلائیے
جن لوگوں پر آپ نے انعام نازل فرمایا ہے، جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام نازل فرمایا ہے، ان لوگوں کے راستے پر چلائیے تو صراط مستقیم کو مثبت انداز میں، مثبت پہلو سے مشخص کیا گیا ہے کہ آپ ہمیں انہی کے راستے پر چلائیے جن پر آپ نے انعام نازل فرما دیا ہے۔ اور وہ کن کا راستہ ہے؟ وہ انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں اور صالحین ہیں۔ یہ وہ پاکیزہ جماعت ہے جو منعم علیہم ہیں، ان پر اللہ تعالیٰ نے اپنا انعام نازل فرما دیا ہے، جس کا تذکرہ پروردگار عالم نے کیا ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ اب جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ صراط مستقیم پر چلنے والا، جمنے والا بن جائے، اسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی پڑے گی۔ جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو منعم علیہم بندے ہیں، جن پر اللہ نے انعام نازل فرمایا ہے، ان کے ساتھ انہیں معیت نصیب ہو جائے، تو انہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی پڑے گی۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والا ہوتا ہے، تو یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ منعم علیہم کی معیت نصیب فرماتے ہیں، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کی۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والا کون ہوتا ہے؟ وہ شخص ہوتا ہے کہ پروردگار عالم نے جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ہے، وہ انہی چیزوں کو بجا لاتا ہے، اور جن چیزوں سے اللہ نے منع کر دیا ہے، وہ اپنے آپ کو ان اعمال سے روکنے والا بن جاتا ہے۔ اور جس کے دل میں تقوی پیدا ہوتا ہے، خشیت الہی سے سرشار ہوا کرتا ہے، وہ جب بھی اپنا قدم اٹھاتا ہے تو یہ سوچ کر اٹھاتا ہے کہ کہیں یہ قدم اللہ کی نافرمانی کی طرف تو نہیں اٹھ رہا ہے۔ ایسا شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والا ہے۔ اور جو شخص اپنے وجود کو اللہ کی امانت سمجھتا ہے اور اپنے وجود کے، اپنے جسم کے ایک ایک عضو کے ذریعے اللہ سے شرماتا ہے، اور ہمیشہ یہ سوچتا ہے کہ کہیں اس عضو کے ذریعے اس امانت میں خیانت نہ ہو جائے، وہ شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والا ہے۔ اس لیے ایک روایت ہے جو سنن ترمذی میں موجود ہے، عن عبد الله بن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استحیوا من اللہ حق الحیاء۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
تم اللہ سے شرم کرو جیسا کہ اللہ سے شرم کرنے کا حق ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قلنا یا نبی اللہ انا لنستحی والحمد للہ، کہ ہم نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ، ہم تو اللہ تعالیٰ سے شرم کرتے ہیں۔ قال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس ذالک ولکن الاستحیاء من اللہ حق الحیاء ان تحفظ الرأس وما وعى، کہ اس سے یہ مراد نہیں ہے، لیکن اللہ سے شرم کرنے کا جو حق ہے، جو اس کا اصل مطلب ہے، وہ یہ ہے کہ تم سر اور اس کے متعلقات کے ذریعے اللہ سے شرم کرو۔ وَتَحْفَظُ الْبَطْنَ وَمَا وَعَى، اور اپنے پیٹ اور اس کے متعلقات کی حفاظت کے ذریعے اللہ سے شرم کرو۔ وَتَتَذَكَّرَ الْمَوْتَ وَالْبِلَى، اور موت کے بعد جو آنے والی زندگی ہے اس کو یاد کر کے اللہ سے شرم کرو۔ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ تَرَكَ زِينَةَ الدُّنْيَا، اور جو شخص آخرت کی کامیابی کا ارادہ کرتا ہو وہ دنیاوی زیب و زینت کو ترک کر کے اللہ سے شرم کرے۔ فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ اسْتَحْيَا مِنَ اللَّهِ حَقَّ الْحَيَاءِ، جس شخص نے ایسا کیا اسی نے اللہ سے ایسے طریقے پر شرم کیا جس طرح اللہ سے شرم کرنے کا حق ہے۔ تو اللہ سے شرمانے کا مطلب آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں یہ بتلایا ہے کہ ان تحفظ الرأس وما وعى، کہ اللہ نے جو ہمیں سر دیا ہے، ہم اس سر کے ذریعے اور جو سر کے متعلقات ہیں، آنکھ ہے، کان ہے، ناک ہے، زبان ہے اور چہرہ ہے، سر اور اس کے متعلقات کے ذریعے اللہ سے ہم شرم کرنے والے بن جائیں۔ سر کے ذریعے اللہ سے شرم کیسے کریں؟ ہمارے سر کے اندر اللہ رب العزت نے ایک ایسی مشین فٹ کر رکھی ہے جو مشین بجلی، راکٹ، موبائل وغیرہ کی رفتار سے زیادہ ہے۔ بہت برق رفتاری کے ساتھ وہ مشین کام کیا کرتی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ نعمت عطا کر رکھی ہے، ہمارے سر میں اللہ نے اسے محفوظ کر دیا ہے، جسے ہم دماغ کہتے ہیں۔ یہ اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ اگر کسی کے اندر دماغی ذرہ برابر بھی فطور پیدا ہو جائے تو ظاہر سی بات ہے اس کا جسم کتنا زیادہ خوبصورت کیوں نہ ہو، وہ کتنا صحت یاب کیوں نہ ہو، اس کی کوئی اہمیت معاشرے میں باقی نہیں رہتی۔ اور جس کا دماغ کلی طور سے خراب ہو جائے تو
تو وہ ظاہری اعتبار سے تو انسان ہوتا ہے، لیکن بسا اوقات دماغی فطور کی وجہ سے وہ جانوروں سے بھی آگے پہنچ جایا کرتا ہے۔ جانور تو اچھی اور بری چیزوں کو سمجھ لیا کرتا ہے، فائدے اور نقصان کی چیزوں کو سمجھ لیا کرتا ہے، لیکن وہ انسان جس کا دماغ خراب ہو جاتا ہے، جو پاگل اور مجنون ہو جاتا ہے، وہ اچھی اور بری چیزوں کے درمیان تمیز پیدا نہیں کر پاتا۔ معاشرے میں اس کی اہمیت ختم ہو جایا کرتی ہے، اسے لوگ اپنے پاس بٹھانا گوارا نہیں کرتے، اس سے رائے اور مشورہ کیسے لیا جا سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ دماغ بہت بڑی نعمت ہے، اور اتنی بڑی نعمت ہے کہ پیدائشی طور پر اللہ تعالیٰ جسے پاگل بنا دے۔ تو آج کی دنیا جو جدید ٹیکنالوجی کی طرف بڑی تیزی کے ساتھ گامزن ہے، بڑے سے بڑے ماہرین اور دانشوران جمع ہو جائیں اور اس کو دماغ کی قوت سے نوازنا چاہیے تو ان کے بس کی بات نہیں ہے۔ آج کل جدید آلات اور ٹیکنالوجی کا دور ہے، جہاز کی ایجاد ہو، موبائل کی ایجاد ہو اور دیگر جو جدید آلات ہیں، چاہے وہ مشینری کے تعلق سے وہ چیزیں ہوں، ان تمام چیزوں کی ایجاد ہے، وہ سب کی سب اشیاء یہ دماغ کے تابع ہے۔ اس دماغ ہی نے اسے ایجاد کیا ہے۔ اللہ کی طرف سے اتنی بڑی نعمت ہے، تو پروردگار عالم نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں یہ پیغام دیا ہے کہ اس دماغ کے ذریعے اللہ سے شرم کرو، یعنی اسی دماغ کے ذریعے بندہ اچھی اور بری چیزوں کے درمیان تمیز پیدا کرنے والا ہوتا ہے، حلال اور حرام کے درمیان تمیز پیدا کرنے والا ہوتا ہے، اپنے فائدے اور نقصان کے درمیان تمیز پیدا کرنے والا ہوتا ہے۔ تو اس دماغ کا صحیح استعمال کرو۔ اب جو شخص اپنے اس دماغ کو غلط چیزوں میں لگاتا ہے، گناہ کے راستے میں لگاتا ہے، اس دماغ کے ذریعے وہ شر سوچتا ہے، اچھی چیزوں کو نہیں سوچتا، اس دماغ کے ذریعے وہ غلط چیزوں کی ایجاد کرتا ہے، تو یہ سمجھ جائیے وہ اللہ کی نگاہ میں بے حیا ہے، بے غیرت ہے، بے شرم ہے، اور اللہ کی عطا کردہ اس امانت میں وہ خیانت کرنے والا ہے، وہ اللہ کی نگاہ میں مجرم ہے۔ ہاں، اگر کوئی شخص اپنے دماغ کو صحیح استعمال کرتا ہے، اپنے دماغ کے ذریعے اچھی چیزوں کو سوچتا ہے، اچھی چیزوں کی ایجاد کرتا ہے، اپنے دماغ کو حسنات میں دوڑاتا ہے، تو یہ سمجھ جائیے وہ اللہ کی امانت میں امانت داری کرنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ محبوب بننے والا ہے۔ تو دماغ کے ذریعے ہم اللہ سے شرم کرنے والے بنیں۔ اور پھر آگے ارشاد فرمایا وما وعا، یہ جو سر کے متعلقات ہیں، سر کے متعلقات کے ذریعے بھی اللہ سے شرم کرے۔ سر کے متعلقات میں آنکھ ہے، کان ہے،
ناک ہے، زبان ہے اور یہ چہرہ ہے۔ یہ چیزیں اللہ کی طرف سے عطا کردہ وہ عظیم عظیم نعمتیں ہیں کہ اگر پروردگار عالم پیدائشی اور خلقی طور پر اس کے اندر کمی پیدا کر دے تو کوئی انسان اس کمی کو دور کرنے والا نہیں ہے۔ مادر ذات جو اندھا ہوتا ہے کوئی اس کے اندر بینائی پیدا نہیں کر سکتا۔ مادر ذات جو بہرا ہوتا ہے کوئی اسے قوت سماعت عطا نہیں کر سکتا۔ مادر ذات جو گنگا ہوتا ہے کوئی اسے قوت گویائی نہیں عطا کر سکتا۔ یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں جس کی ہم قدر نہیں کرتے۔ پروردگار عالم نے ہماری آنکھوں میں بینائی اور بصارت عطا فرما کر ہمارا امتحان لیا ہے۔ ہمارے کانوں میں سماعت عطا فرما کر اللہ نے ہمیں آزمایا ہے۔ ہماری ناک میں سونگھنے کی صلاحیت عطا فرما کر اللہ تعالیٰ نے ہمارا امتحان لینا چاہا ہے۔ ہماری زبان میں قوت گویائی عطا فرما کر اللہ نے ہمیں آزمایا ہے۔ پروردگار عالم نے چہرے جیسی عظیم نعمت عطا فرما کر پروردگار عالم نے ہماری آزمائش لی ہے۔ یہ سب اللہ کی امانتیں ہیں۔ اللہ کا ہمیں اس پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور یہ اتنی بڑی نعمتیں ہیں کہ اگر کسی سے کہا جائے کسی کو آنکھ عطا کر دو کوئی آنکھ عطا نہیں کر سکتا۔ اسی لیے پروردگار عالم نے بندوں کو یہ حقائق سمجھائے ہیں۔ اللہ کے جو بندے اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں پروردگار عالم نے انہیں یہی حقائق تو سمجھایا ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، تمہاری عقلوں پر پردہ پڑ گیا ہے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر معبودان باطلہ کی عبادت کرتے ہو۔ مثال کے ذریعے تم سمجھ لو اور معبودان باطلہ کی پرستش سے باز آ جاؤ۔ اللہ نے مثال دی، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، اے لوگو ایک مثال دی جاتی ہے تم اسے غور سے سنو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، بے شک وہ لوگ جن کی تم اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہو وہ ہرگز ہرگز ایک معمولی سی مکھی پیدا نہیں کر سکتے، اگرچہ وہ تمام کے تمام ایک جگہ جمع ہو جائیں اور وہ سب کے سب اپنی صلاحیت کو، اپنی لیاقت کو، اپنی تدبیروں کو اور سارے اسباب کو جمع کر لیں اور وہ یہ سوچے ایک مکھی کو وہ پیدا کر دیں تو وہ اتنے بودے ہیں، اتنے کمزور ہیں، اتنے نحیف ہیں، اتنے لاغر ہیں، اتنے بے بس ہیں اور اتنے کم مائگی کہ وہ شکار ہیں اور اتنے ذلیل ہیں، اتنے رذیل ہیں، اتنے کمتر ہیں کہ وہ ایک مکھی کو پیدا نہیں کر سکتے۔ اور اس کے آگے ان کی ذلت کا، بے بسی کا اندازہ لگائیں، وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، وہ اتنے کمزور ہیں کہ اگر وہ مکھی ان کی کسی چیز کو لے کر اڑ جائے، بھاگ جائے، چھین کر چلی جائے تو وہ لوگ اس مکھی سے اس چیز کو واپس نہیں لا سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب،
یہ طالب اور مطلوب سب کمزور ہیں، تو تمہاری عقل کو کیا ہو گیا ہے؟ ایسے بے بسوں کی تم عبادت کرتے ہو، اس ایک اللہ کو چھوڑ کر جو قادر مطلق ہے، جس اللہ کو کلی اختیار حاصل ہے، جس اللہ نے تمہیں وجود بخشا، جس اللہ نے تمہیں دماغ کی نعمت سے نوازا ہے، آنکھ اور کان کی نعمت سے نوازا ہے، ناک اور زبان کی نعمت سے نوازا ہے، ہاتھ اور پیر کی نعمت سے نوازا ہے، اور ایک خوبصورت جسم تمہیں اللہ نے عطا فرمایا ہے، اس اللہ کو چھوڑ کر تم غیر اللہ کی پرستش میں لگے ہو، تو آنکھ کے ذریعے ہم اللہ سے شرم کریں۔ آنکھ کے ذریعے کیسے شرمانا ہے؟ آنکھ کے ذریعے ہم اچھی چیزوں کو دیکھیں، ہم اپنی آنکھ کو قرآن پاک پر دوڑائیں، ہم اپنی آنکھ کو دینی کتابوں پر دوڑائیں، ہم اپنی آنکھ کو اچھی مجلسوں میں دوڑائیں، ہم اپنی آنکھ کے ذریعے اچھی چیزوں کو دیکھنے والے بنیں جو شریعت میں جائز ہے، تو گویا آپ اس امانت کا پاس و لحاظ کر رہے ہیں، آپ اللہ سے شرم کرنے والے ہیں۔ اور اگر آپ نے اپنی آنکھوں کے ذریعے عریہ مناظر دیکھا ہے، آپ نے فلمیں دیکھی ہیں، آپ نے فحش پروگراموں کو دیکھا ہے، آپ نے غیر محارم عورتوں پر نگاہیں ڈالی ہیں، تو یہ بات یاد رکھ لیں کہ آپ اللہ کی نگاہ میں بے حیا ہیں، بے غیرت ہیں، بے شرم ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو یہ آنکھ جیسی عظیم نعمت عطا کی تھی، آپ نے اس امانت میں خیانت کی ہے، آپ نے اس نعمت میں ناشکری کی ہے۔ آپ کو اللہ کی یہاں اس کا جواب دینا ہے۔ اس لیے پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، تم ظاہری اور باطنی جو فحش کام ہیں، جو فواحش ہیں، جو منکرات ہیں، اس کے قریب بھی نہ جاؤ، ان کو اختیار کرنا تو دور کی نہ، اس کے قریب بھی جانے سے بچو۔ قریب جانے سے منع کیوں کیا؟ جو انسان اس کی قربت اختیار کرتا ہے وہ ایک نہ ایک دن اس کام کو کرنے والا بن جاتا ہے۔ جہنم کی آگ دہک رہی ہو اور اس کے قریب بھی جانے سے ہمیں منع کیا جا رہا ہے، تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ آج دنیاوی جو آگ ہوتی ہے اس کے قریب ہم جانے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ ہم جانتے ہیں کہ اس کی لپٹ میں ہم آ سکتے ہیں، اس کی گرمی سے ہم متاثر ہو سکتے ہیں، تو یہ گناہ جو جہنم کی آگ کی طرف لے جانے والا ہے، ہم اس گناہ کے قریب بھی جانے سے بچیں۔ تو فلمیں دیکھنا بھی منع ہے، فحش پروگراموں کو دیکھنا بھی منع ہے، غیر محرمہ عورتوں پر نگاہیں ڈالنا منع ہے، اور ان کے قریب جانا بھی منع ہے، تاکہ ہم ان گناہوں میں ملوث نہ ہوں۔ 3 آنکھیں، 3 قسم کی آنکھیں جہنم سے محفوظ رہتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ 3 قسم کی ایسی آنکھیں ہوتی ہیں کہ جو جہنم سے محفوظ ہوتی ہیں۔ پہلی قسم عین حرست فی سبیل اللہ، ایسی آنکھیں جو اللہ کے راستے میں بیداری اختیار کرتی ہیں، کہ جب کوئی بندہ اللہ کی راہ میں ہوتا ہے،
تو وہ آنکھیں رات میں جاگ کر اللہ کی عبادت کیا کرتی ہیں۔ وہ آنکھیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک اتنی پسندیدہ ہوتی ہیں کہ وہ آنکھیں کبھی جہنم میں نہیں جا سکتی۔ یعنی جس آدمی کی وہ آنکھ ہے اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے محفوظ فرمائے گا۔ اور دوسری قسم کی وہ آنکھیں وَعَيْنٌ بَكَتْ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، ایسی آنکھیں جو اللہ کے ڈر سے رونے والی ہوں۔ اگر بندے سے کسی گناہ کا صدور ہو گیا اور اسے معلوم ہے کہ یہ اللہ کی ناراضگی کا ذریعہ ہے، اس کا دل فوراً نادم ہو جاتا ہے، وہ شرمندہ ہو جاتا ہے، وہ اللہ سے دعا کرتا ہے کہ پروردگار عالم میں نے آپ کی نافرمانی کا ارتکاب کر لیا ہے، میرے دل میں جہنم کا خوف اس وقت بسا ہے، جہنم کے شعلے مجھے یاد آ رہے ہیں، قبر کی تاریکیاں یاد آ رہی ہیں، آخرت کی رسوائی اور ذلت یاد آ رہی ہے، اور جہنم کے سانپ اور بچھو یاد آ رہے ہیں۔ میرے مولا میرے دل میں ڈر پیدا ہو گیا ہے، اور اس ڈر کی وجہ سے اس کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑتے ہیں، آنکھوں سے آنسو نکل جاتے ہیں۔ وہ آنکھیں اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آتی ہیں کہ پروردگار عالم اسے جہنم سے محفوظ فرما لیتے ہیں۔ اور تیسری قسم کی جو آنکھ ہے وَعَيْنٌ كَفَّتْ عَنْ مَحَارِمِ اللَّهِ، کہ ایسی آنکھیں جو اللہ کی طرف سے حرام کردہ چیزوں سے رکی رہتی ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو حرام کر دیا ہے وہ آنکھ اس چیز پر نظر نہیں ڈالتی، ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچایا کرتی ہے۔ وہ آنکھیں اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آتی ہیں کہ پروردگار عالم ان آنکھوں کے ساتھ کسی کو جہنم میں نہیں ڈال سکتے۔ تو میرے بھائیوں، ہم اپنی آنکھوں کو ایسا بنائیں جو آنکھیں اللہ تعالیٰ کو بھا جائیں، پسند آ جائیں، اور پروردگار عالم جہنم سے محفوظ فرما لیں۔ تو ہم اپنے دماغ کے ذریعے اللہ سے شرم کریں، اپنی آنکھ کے ذریعے اللہ سے شرم کریں۔ جو لوگ اپنے دماغ کے ذریعے غلط چیزوں کو سوچتے ہیں، اپنی آنکھوں کے ذریعے غلط چیزوں کو دیکھتے ہیں، اپنے کانوں کے ذریعے غلط چیزوں کو سنتے ہیں، اپنی زبان کے ذریعے غلط چیز کو بولتے ہیں، اپنے ہاتھوں کو غلط چیزوں کی طرف بڑھاتے ہیں، اپنے قدموں کو غلط چیزوں کی طرف چلاتے ہیں، اپنی بھوک کو، پیٹ کو غلط چیزوں کے ذریعے اس بھوک کو مٹاتے ہیں، اپنی شہوت کو غلط چیزوں کے ذریعے بجھاتے ہیں۔ وہ ایک بات کان کھول کر سن لیں، جس وقت تم اپنی آنکھوں سے غلط چیز کو دیکھتے ہو، اللہ کو یہ قدرت حاصل ہے کہ وہ اللہ تمہاری بصارت کو چھین لے، اللہ تمہیں اسی وقت اندھا کر دے۔ جو لوگ اپنے کانوں کے ذریعے غلط چیز کو سنتے ہیں وہ سن لیں، اللہ کو یہ قدرت حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اس عمل بد کی وجہ سے تمہیں بہرا کر دے۔ جو لوگ اپنی زبان کے ذریعے غلط چیز کو بولتے ہیں وہ سن لیں، اللہ کو یہ قدرت حاصل ہے کہ فوراً تمہاری قوت گویائی کو سلب کر لے۔ تم جو دماغ کے ذریعے غلط چیز کو سوچتے ہو، اللہ تعالیٰ کو اسی وقت یہ قدرت حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دماغ جیسی نعمت کو چھین لے، تمہیں پاگل کر دے، مجنوں کر دے، دیوانہ کر دے۔
جو لوگ اپنی خواہشات کو غلط چیزوں کے ذریعے بجھاتے ہیں، اللہ کو یہ قدرت حاصل ہے کہ وہ تمہیں اسی وقت نامرد بنا دے، تمہارے اندر سے اس صلاحیت کو ختم کر لیں۔ جو لوگ اپنی بھوک اور پیاس کو حرام چیزوں کی طرح سے مٹاتے ہیں، وہ یہ بات یاد رکھ لیں، اللہ کو یہ قدرت حاصل ہے تو کہ تمہارے بھوک اور پیاس کی صلاحیت کو اللہ تعالیٰ ختم فرما دے۔ جو لوگ اپنے ہاتھوں کو غلط چیز کی طرف بڑھاتے ہیں، وہ یہ بات سن لیں کہ اللہ کو یہ قدرت حاصل ہے کہ وہ فوراً تمہارے ہاتھوں کی صلاحیت کو، پکڑنے کی صلاحیت کو اللہ تعالیٰ سلب کر لے، تمہیں اپاہج بنا دے۔ جو لوگ اپنے قدموں کو غلط کاری کی طرف بڑھاتے ہیں، وہ یہ بات سن لے، اللہ کو یہ قدرت حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اسی وقت لنگڑا کر دے۔ لیکن پروردگار عالم کرتے کیوں نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ فوری سزا کیوں نہیں دیتے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ میرے بھائیوں، اللہ اپنی قدرت کے باوجود ہمیں یہ سزا اس لیے نہیں دیتے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مہلت دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ میرے بندوں کو کب افسوس ہو جائے اور میرا بندہ واپس لوٹ آئے۔ اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کا انتظار کرتے ہیں کہ میرا بندہ واپس لوٹنے والا بن جائے اور اسے احساس ہو جائے، وہ جہنم کی راہ سے منہ موڑ کر جنت کے راہ پر آنے والا بن جائے۔ اللہ تعالیٰ موقع دیتے ہیں، ڈھیل دیتے ہیں، اور وہ بندہ اگر واپس آ جاتا ہے تو اس کی دنیا بھی کامیاب ہوتی ہے، آخرت بھی کامیاب ہوگی۔ لیکن اگر وہ بندہ واپس نہیں آتا ہے تو وہ وقت آ جاتا ہے کہ اس کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں اور پھر تباہی اور بربادی کا وقت اس کا شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم ان حقائق کو سمجھیں اور اللہ سے حقیقی شرم کرنے والے بنیں اور ہم صراط مستقیم پر چلنے والے بن جائیں، ان کے راستے پر جن پر اللہ